بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان صحابہ کرام کی ناظرین، آج اس سلسلے میں جس صحابی رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے جری جواں مرد اور بہادر جنگجو تھے۔ آپ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ کفار کو سخت نقصان ہوا اور بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے اور قریش نے اگلے سال پھر جنگ کا ارادہ کیا اور وہ مقابلہ ہوا میدان احد میں جو مدینہ طیبہ کے قریب ہے۔ اس مقابلے کے اندر قریش کے بڑے بڑے جواں مرد اور بہادر لوگ میدان میں شریک ہوئے۔ ایک عورت طلحہ کی بیوی سلافہ بنت سعد، وہ اپنے شوہر اور 3 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی، اور قریش احد کے میدان میں بہت ساری عورتوں کو ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ اگر کوئی مرد ڈر کر میدان جنگ چھوڑنے کے لیے پیچھے بھاگے تو پیچھے عورتیں ان کا منہ چڑھانے کے لیے، ان کو بزدلی کے طعنے دینے کے لیے وہاں کھڑی ہوں اور واپس ان کو میدان میں بھیجیں تاکہ کوئی بھی بھاگ کر میدان سے نہ جائے۔ تو بہت سی عورتیں، جس میں ہندہ زوجہ ابو سفیان بھی تھیں، اور بھی بہت سی مکے کی عورتیں، قریش کی عورتیں اس میں شامل تھیں۔ یہ جو عورت ہے سلافہ بنت سعد، اس کے 3 بیٹے اور شوہر، طلحہ اس کا شوہر تھا، اور صافے اور کلاب اور جلاس، یہ ان کے 3 بیٹے تھے جو جنگ میں شریک تھے۔ جنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مسلمانوں پر تھوڑا مشکل وقت آیا اور تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کفار جنگ جیت چکے ہیں اور مسلمان اس جنگ کو ہار چکے ہیں۔ جنگ کے آخر میں یہ ساری عورتیں مسلمانوں کے جو شہداء ہیں ان کے پاس پہنچی اور ان کی لاشوں کا مسئلہ شروع کر دیا، ان کے ناک کان کاٹ کر، سینے چیر کر، دل نکال کر، بعض عورتوں نے ان کو گلے کا ہار بنا کر، بعض نے پاؤں کا ہار بنا کر ان کو پہنا اور انہوں نے رقص کرنا شروع کر دیا، گانے شروع کر دیے۔ عجیب ایک ماحول جنگ کے بعد۔ یہ جو عورت ہے سلافہ بنت سعد، جس کے 3 بیٹے اور شوہر جنگ میں شریک تھا، اس کو وہ چاروں نظر نہیں آ رہے۔ یہ دیوانوں کی طرح یہ پھر رہی ہے، پوچھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر، میرے بیٹے کدھر گئے۔ بالآخر لاشوں کے اندر اسے اپنے 2 بیٹوں کی لاشیں مل گئیں، اور تیسرے کی تلاش میں وہ بھی لاشوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے بیٹے کی آخری سانسیں تھیں، اور اب وہ ماں وہاں کیا کر سکتی تھی؟ اس کا خون صاف کر رہی ہے چہرے پر، اس کا دل ڈوب رہا ہے اور چیخیں مار رہی ہے، رو رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کس طرح اس کا بیٹا بچ جائے۔ بہرحال اس سے پتہ چلا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، تو پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے تجھے کس نے مارا ہے؟ اس نے آخری سانسوں میں بتا دیا کہ مجھے بھی، میرے 2 بھائیوں کو بھی اور میرے باپ کو بھی عاصم بن ثابت نے قتل کیا ہے۔ اب اس کے غصے کی آگ کنورٹ ہو گئی حضرت عاصم بن ثابت کی طرف۔ یہ عاصم بن ثابت مدینہ طیبہ کے جوان شیر دل صحابی تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور یہ جب جنگ میں شریک ہوتے تو کشتوں کے پشتے لگا دیتے، اور جب یہ پتہ چلا سلافہ کو کہ میرے دونوں بیٹوں کو اور ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو اس نے قتل کیا ہے، عاصم بن ثابت نے قتل کیا ہے، تو اس نے اعلان کیا کہ جب تک عاصم کی لاش میرے سامنے نہیں آئے گی یا اس کی کھوپڑی، مجھے اس کا سر نہیں ملے گا اور میں اس کا شراب نہیں پیوں گی، اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ عاصم کی کھوپڑی مجھے چاہیے، تب میں خوش ہوں گی۔ اور قریش کے اندر اس نے یہ اعلان کیا کہ جو عاصم کی لاش مجھے دے دے، وہ جتنی دولت مانگے گا میں اس کے دوں گی۔ یہ اس نے اناؤنسمنٹ کر لی۔ اب وہ لوگ اس چیز کے پیچھے تھے کہ کہیں عاصم ہمارے ہاتھ چڑھ جائے اور ہم اس کو قتل کریں اور اس کی لاش یا اس کا سر اتار کر اس کو دیں سلافہ بنت سعد کو۔ ہوا ایسے کہ کچھ عرصے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سپاہیوں کی ایک گروپ بنایا اور ان کو کسی مشن پہ بھیجا۔ اب اس میں جو ہیڈ تھے اور جو امیر تھے اس دستے کے، وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جب روانہ ہوئے مدینہ طیبہ سے، ایک قبیلہ ہے حذیل، بنی حذیل، یہ اس کے قریب سے گزرے، وہ کافر قبیلہ تھا، تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ مسلمان 6 لوگوں کا دستہ جا رہا ہے، تو انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا
اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ ہمارے ہتھیار پھینک دیں ہمارے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کافر لوگ ہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، ہم مر جائیں گے لیکن ہتھیار نہیں پھینکیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر لڑائی کے تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیار نہیں تھے ہتھیار پھینکنے کے لیے، باقی تیار تھے، لیکن آپ نے پھر میدان میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سامنے آ گئے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ساتھی ان میں شہید ہو گئے، باقی 4 کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور بدعہدی کر کے ان کو بھی بعد میں قتل کر دیا. اب بنی حذیل نے یہ کام تو کر لیا، ان کے پاس جو مال تھوڑا بہت تھا وہ لوٹ لیا. اب قریش کو جب پتہ چلا اس واقعے کا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کچھ مسلمانوں کو بنو حذیل نے قتل کیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں عاصم بن ثابت کی میت بھی ہے، لاش بھی ہے، وہ بھی قتل ہو گئے ہیں. اب چونکہ اس عورت نے سلافہ بنت سعد نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی کہ جو مجھے عاصم کا سر لا کر دے وہ جتنی دولت مانگے میں اس کو دوں گی. قریش نے ایک وفد بھیجا بنو حذیل کے پاس بہت سا مال دے کر کہ آپ ہمیں عاصم کا سر دے دیں اگر آپ نے اس کو مار دیا ہے. تو بنو حذیل کو پتہ چلا، کہتے ہیں یہ تو پھر ہماری لاٹری نکل آئی، اتنا مال اگر ہمیں مل جائے اور وہ بندہ جو ہم نے کل قتل کر دیا ہے اس کے بدلے ہمیں اتنا مال مل جائے، ہمیں اور کیا چاہیے. وہ گئے وہاں پر، لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کرنے لگے تو انہوں نے مولا سے دعا کی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے دین کی خدمت کرتا ہوں، تیرے دین کے لیے لڑتا ہوں، تو میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، کتنا خلوص ہے میرے دل کے اندر تیرے دین کو سر بلند کرنے کا. تو یا اللہ اس عورت نے میرے سر کی قیمت لگائی ہے، تو مولا میرے سر اور میرے وجود کو اور میرے گوشت کو کافروں سے محفوظ رکھنا. یہ شہادت سے پہلے حضرت عاصم بن ثابت نے دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. جب بنو حذیل اس مقام پر گئے جہاں انہوں نے لوگوں کو قتل کیا تھا تو دیکھا کہ حضرت عاصم جن کا سر لینے کے لیے گئے تھے تو ان کی لاش کے اوپر شہد کی مکھیوں کا پورا جتھا پوری بنبنا رہی ہیں ادھر ادھر، پوری اس کے اوپر سائے کی طرح، اور جو قریب جاتا ہے اس کو ڈستی ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے. تو حضرت عاصم کی لاش کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے. بالآخر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، رات گزارو یہیں پہ، سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ مکھیاں آہستہ آہستہ چھٹ جائیں گی. اگلا دن نکلا تو اگلے دن پھر مکھیاں اسی طرح تھیں، جو قریب آتا تھا اس کو ڈستی تھی اور بھاگ جاتا تھا. پھر وہ دن بھی انہوں نے وہیں پہ گزارا. رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز آندھی اور تیز بارش آئی، ہر طرف پانی پانی ہو گیا اور سیلاب کی طرح پانی ہو گیا، اور اس میں حضرت عاصم کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ کر لیا اور بہا کر پتہ نہیں کہاں لے گئے. اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بے بس ہو گئے ہیں، اور اگلے 2-4 دن کے بعد وہاں جب پہنچے تو وہاں دیکھا تو حضرت عاصم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں تھی. تو یہ وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، اور یہ ان کا خلوص تھا جو دعا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کی تھی. اور یہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے مشن کے لیے، تیرے اسلام کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، میری لاش کو ان سے محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حدود سے ان کی لاش کو دور لے گیا، اور جس نے ان کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کر پینی تھی اور اس طرح ایک مومن اور مجاہد کی شان کے خلاف یہ کام ہونا تھا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. تو یہ وہ جواں مرد ہیں اسلام کے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے حسب حال ان کے درجات بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ.